میرے ساتھ اس وقت ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن پرائیویٹائزیشن محمد علی موجود ہیں. بہت شکریہ انٹرویو دینے کا. نجکاری کے حوالے سے کون کون سے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ کون کون سے ادارے جو ہیں پرائیویٹائزیشن کی جانب جا رہے ہیں؟ اس وقت جو ٹرانزیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے ملک کے لیے وہ تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پی آئی اے کی، جس کی بڈنگ انشاءاللہ ہم 23 تاریخ کو کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ بینکوں میں زرعی ترقیاتی بینک ہے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی بڈ ہمیں آ گئی ہے ایک سنگل بڈر سے، جس کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی، اور اگر وہ ریفرنس پرائس میٹ نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کو ری آفر کریں گے، اگر میٹ ہوگی تو پھر وہ کلوز ہو جائے گی ٹرانزیکشن. اور پی آئی کے بعد جو مین ہمارے ایسٹس جو ہوں گے آفر پہ وہ ڈسکوز ہیں. 9 ڈسکوز ہیں جن میں سے 5 کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو دیٹ ول بی دا میجر فوکس آفٹر پی آئی اے. اٹ ہیز بین رپورٹڈ کہ 20 ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. کیا یہ کریکٹ ہے؟ اور کیا یہی ادارے جو آپ نے نام لیے ہیں ان تمام میں شامل ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ یہ شامل ہیں. ان کے علاوہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے، پاکستان ری انشورنس ہے. ریسنٹلی ہم نے 3 ادارے اور ایڈ کیے ہیں جو کہ کیبنٹ کے اپروول کے بعد ایڈ ہو جائیں گے. پی ایم ڈی سی، سینڈک میٹل اور این آئی سی ایل. 3 ایئرپورٹس ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد. ان کے ہم لانگ ٹرم کنسیشن پہ کانٹریکٹ دیں گے، ان کو ہم بیچیں گے نہیں. تو یہ جو 20 کا نمبر ہے یہ بڑھ کے 26 ہو جائے گا عنقریب. پہلے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل ہوا تھا، وہ سکسیسفل نہیں تھا. اب دوبارہ سے 23 دسمبر کو نجکاری ہونے جا رہی ہے. اب کیا مختلف ہوگا؟ ایک تو پی آئی کے اندر امپرومنٹس ہیں، دوسرا ٹرانزیکشن میں امپرومنٹس ہیں. پی آئی کے جو امپرومنٹس ہیں، پی آئی نے لاسٹ ایئر پروفیٹیبل تھی. اس کی بیلنس شیٹ لاسٹ ٹائم جب بڈنگ ہو رہی تھی تو نیگیٹو ایکویٹی تھی، اس بار پازیٹیو ایکویٹی ہے. تھرڈلی ٹرانزیکشن کے اندر بہت ساری چینجز ہوئی ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم جب بڈ ہوئی تھی تو بڈرس کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان میں ایئر کرافٹ اور اس کے اکوپمنٹ پہ جنرل سیلز ٹیکس لگتا ہے. دنیا میں ریجن میں اور ایئر لائنس پہ جی ایس ٹی نہیں ہے، تو ان کے لیے کمپیٹ کرنا بہت مشکل تھا. تو ایک ڈیمانڈ تھی کہ جس کو ہٹایا جائے، جو کہ اس وقت نہیں ہٹ سکی تھی کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے اور ابھی بھی ہیں. اس بار وہ ہٹا دی گئی ہے. سیکنڈلی کچھ لائبلٹیز تھیں جو کہ بڈرس کی آس تھی کہ اس کو ہٹا دیا جائے پی آئی سے اور ہولڈنگ کمپنی میں لے کے جایا جائے. اس بار ہم وہ لے کر گئے ہیں، تقریباً 21 ارب کی ہیں وہ لائبلٹیز. سو پہلے کامیاب نہ ہونے کی وجہ صرف کچھ یہی اور ہے بھی یا اور بھی؟ وجوہات تھیں. انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ کے اوپر ٹیکسیشن کی اپروول نہیں آئی تھی لاسٹ ٹائم، اس بار وہ آ گئی ہے. بیکاز اگر وہ ایک اسپیشل پرپز وہیکل بناتے ہیں جس کے تھرو انویسٹ کر رہے ہیں تو ملٹیپل لیئرس پہ ٹیکس اگر دیں گے تو انویسٹر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ تھا. اس کے علاوہ ان کو کچھ انڈیمنٹیز اور وارنٹیز چاہیے تھیں، وہ ہو گئی ہیں. کچھ لائبلٹیز ایسی تھیں جو کہ وہ ایک پیمنٹ پلان چاہ رہے تھے، اس کے اندر وہ ہو گیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی آسک تھیں جو کہ ہم نے نہیں مانی ہیں اور بڈرس ہیو اگریڈ ود دیٹ. فار ایگزامپل کچھ لائبلٹیز وہ ہٹانا چاہ رہے تھے لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ کمپنی کا پارٹ ہونی چاہیے. کچھ اور کنسیشنز تھیں جن پہ ہم نہیں مانے. لائبلٹیز کیا تھیں جو کچھ اگری نہیں کیا آپ؟ کچھ پاکستان ایویشن کی تھیں، کچھ ایف بی آر کی تھیں، اور ان کے لیے ہم نے پیمنٹ پلان کر دیا ہے. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ اس بار ہماری اور بڈرس کی الائنمنٹ ہے اوور آل. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی یہ ایک ڈیل بریکر ہو. تو ہمیں امید ہے کہ اس وقت 4 بڈرز ہیں اور ہو سکتا ہے کہ چاروں نہ جائے بڈ میں، لیکن انشاءاللہ اس میں سے 2 یا 3 انشاءاللہ فائنل راؤنڈ میں بڈ میں جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا؟ پوری امید ہے جی. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ اس بار وی ول ہیو اے گڈ بڈ. آئی ایم ایف کی بھی کچھ شرائط تھیں یا ایک رول تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کہ اگر آپ دیکھیں گلوبلی بھی، ایون ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا میں بھی، تو ایئر لائن کی اکثر ملکوں کے اندر جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو پہلے اٹیمپٹ میں نہیں ہوتی ہے سکسیزفل. بہت سارے ملکوں میں تو 3 اور 4 اٹیمپٹس بھی ہوئے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو اٹیمپٹ ہوا تھا اس میں آبویسلی ایک سرٹن تھنکنگ تھی گورنمنٹ کی بھی اور آئی ایم ایف کی بھی کہ یہ کنسیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر جب ریئلائزیشن ہوئی کہ ان کی ضرورت ہے تو اس پر اگریمنٹ ہوا. اور فرینکلی اس بار گورنمنٹ نے بھی بہت مشکل فیصلے کیے ہیں، بیکاز پی آئی اے کو صرف بیچنا اور پیسے لینا مقصد نہیں ہے، پی آئی کو ریوائیو کرنا مقصد ہے. اس سے ملک کی اکانومی جڑی ہوئی ہے، ہماری جی ڈی پی گروتھ جڑی ہوئی ہے. تو آئی ایم ایف نے بھی بہت ساری اپروولز ہمیں دی ہیں، گورنمنٹ نے بھی دی ہیں. تو اسی لیے دا ٹرانزیکشن از مچ از بیٹر دا اسٹرکچر اینڈ دا ٹرانزیکشن کمپیئر ٹو لاسٹ ٹائم. اچھا، اس مرحلے میں شفافیت کو کیسے یقین بنایا جا رہا ہے؟ شفافیت تو ہر اسٹیج پر ہوتی ہے. جیسے کہ جب ہم نے ایڈورٹائز کیا انٹرسٹڈ پارٹیز کے لیے تو ایک ای وائی پبلش ہوا، اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس تھیں. جن لوگوں نے اپلائی کیا ان سب کو اس کے حساب سے جج کیا گیا. اس کی ہماری ایک ایویلیویشن کمیٹی ہوتی ہے جس میں بورڈ کے ممبرس، ہمارے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ممبرس اور منسٹری آف ڈیفینس کے ایویشن ڈویژن کے ممبرس، وہ سارے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو پری کوالیفائڈ پارٹیز تھیں ان سب نے کمپلیٹ ڈیو ڈیلیجنس کی، اور اس کے بعد ان میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ بڈنگ میں آئیں گے. تو بڈنگ جو ہے اٹ سیلف وہ ایک سیل بڈ ہوگی، 1 اسٹیپ بڈ ہوگی، سیل بڈ ہوگی.
اور بڈ لینے کے بعد اس کو ہم کھولیں گے نہیں, اس کے بعد ہم ریزرو پرائس کی اپروول لیں گے فرام دا پرائیویٹیشن کمیشن کا بورڈ اینڈ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن. تو بفور دا بڈز آر سبمٹڈ کسی کو بھی ریزرو پرائس کا اندازہ نہیں ہوگا, ایون نو بڈی ول نو. تو پی سی کے بورڈ میں 8-10 لوگ ہیں, سی سی او پی میں لوگ ہیں. اس کے بعد ریزرو پرائس کی اپروول ہوگی, اس کے بعد میڈیا کے سامنے ساری بڈس کھولی جائیں گی. کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ پروسیس. اچھا، یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جو پی آئی اے کی سیل کنڈیشنز ہیں وہ بڈرز کو فیور کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ سیلر فیورڈ ہے یا بائر فیورڈ ہے فرینکلی, بیکاز گورنمنٹ جب اس کو بیچے گی تو جو پیسہ آئے گا میجورٹی وہ اینٹی کے اندر جائے گا, اور تو گورنمنٹ کا جو اسٹیک بچ جائے گا 25%, وہ اس پیسہ آنے کے بعد اس کی ویلیو بنے گی. تو گورنمنٹ کے لیے بینیفیشیل ہے کہ آج جو ویلیو ہے اس کی بجائے جو پیسہ ڈل رہا ہے اس کی بیس پر گورنمنٹ کی اسٹیک کی ویلیو بن رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی گورنمنٹ کا بگر آبجیکٹیو جو ہے وہ میٹ ہو رہا ہے. تھرڈلی جو وارنٹیز ہم نے دی ہیں, ہم نے وہ وارنٹیز دی ہیں جس میں ہم کمفرٹیبل ہیں. ہم نے کچھ لائبلٹیز ٹرانسفر کی ہیں, کچھ خود لی ہیں. اب ماضی کے اندر اگر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں, نقصانات ہوئے ہیں, تو کوئی بھی نیا بڈر تو نہیں لے گا. تو آئی تھنک اٹس اے ویری فیئر اینڈ بیلنس ٹرانزیکشن. گورنمنٹ جو ہے وہ پی آئی اے کو صرف 7.5% پہ جو ہے وہ بیچ رہی ہے، وچ از لائک گیونگ اٹ فار فری. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل فری میں نہیں دے رہی, بالکل غلط امپریشن ہے. جو 75% کی ہم بڈ کرائیں گے اس کا 92.5% پی آئی کے اندر جائے گا, اور 7.5% ہمیں کیش ملے گا. لیکن اس کے بعد 25% ہمارا اسٹیک ہے. تو جو پیسہ 92.5% پی آئی میں ڈل گیا, اس کے بعد اس 25% کی ویلیویشن ہوگی. تو گورنمنٹ کو 7.5% نہیں مل رہا, بلکہ 7.5% کے ساتھ ساتھ اس 25% کی ویلیو بھی مل رہی ہے. تو گورنمنٹ کو کافی ایک بڑا چنک مل رہا ہے. کیا فوجی فرٹیلائزر بولی جیتنے میں ناکامی کے بعد اب سے اس کے سکسیسفل بڈر کے ساتھ شراکت میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ فوجی فرٹیلائزر اگر بڈ میں پارٹیسپیٹ کریں گے, جو بھی اینٹی بڈ میں پارٹیسپیٹ کرے گی وہ پھر کسی کے ساتھ جوائن نہیں کر سکتا. اگر فوجی فرٹیلائزر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بڈ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, تو پھر تو ان کا رائٹ ہے کسی کے ساتھ بھی جوائن کرنا. جو بھی اینٹی, یہ صرف فوجی اسپیسیفک نہیں ہے, جو بھی گروپ, جو بھی بڈر اگر بڈ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ وننگ بڈر کو جوائن کر سکتا ہے. یہ سب کے لیے رول ہے. اور اگر کوئی بھی بڈ میں آئے گا تو پھر وہ وننگ بڈر کو جوائن نہیں کر سکتا. کیا بیرون ممالک میں جو پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں وہ جب پرائیویٹائز کیا جائے گا یا پروسیس سٹارٹ ہوگا تو یہ بیرون ممالک کی پراپرٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی؟ نہیں, جو ہماری میجر پراپرٹیز ہیں جیسے روز ویلٹ ہوٹل ہے, پیرس میں جو ہوٹل ہے, یہ اس ٹرانزیکشن کا پارٹ نہیں ہے. وہ ہم نے پی آئی کی ہولڈنگ کمپنی میں ٹرانسفر کر دیا ہے. تو بائر کو روز ویلٹ اور پیرس کا ہوٹل یہ میجر پراپرٹیز نہیں ملیں گی. انہیں صرف باہر کی جو پراپرٹیز ملیں گی ان میں ایک کمرشل پراپرٹی ہے اور 4 ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہیں, وہ اس ٹرانزیکشن کا پارٹ ہیں. اور وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں سے ایک دہلی میں ہے, ایک بامبے میں ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہیں, ایک یورپ میں کمرشل پراپرٹی ہے, ایک نیو یارک میں ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے. لیکن ان سب پراپرٹیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ آلریڈی بیلنس شیٹ پہ ریکارڈ کر لی گئی ہے. تو وہ ہمیں بڈ میں اس کا پیسہ مل جائے گا. کیا پی آئی اے کے جو پراپرٹیز ہیں اس کی مزید تفصیلات آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ایگزیکٹلی کون سے شہر ہیں؟ ایک تو نیو یارک ہے, ایک پیرس ہے, دیگر کون سے شہر ہیں دہلی کے علاوہ, باقی دو؟ نہیں, دہلی اور بامبے میں ان کی پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کی پرانی. لیکن جو پی آئی اے کی جو مین جو ایسٹ جو بک رہا ہے نا, وہ اس کے پلینز ہیں, اس کے روٹس ہیں, وہ اس کے انجنز ہیں, وہ اس کے ایک فرینچائز ہے گلوبلی. ڈیمانڈ ہے, ایک لوکل ڈیمانڈ ہے. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور لوگ فرینکلی پاکستان میں ترس رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فلائٹس ملیں اور انہیں یہ ٹرانزٹ کے تھرو نہ جانا پڑے. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے بائر کے لیے کہ ڈیمانڈ موجود ہے, روٹس موجود ہیں, انہیں آ کے اپنی مینجمنٹ انسٹال کرنی ہے اور پلینز ایکوائر کرنے ہیں. اینڈ obviously they have to manage it properly and they have to get the pilots and the right HR. تو everything is ready for the buyer to come and grow PIA. پی آئی اے کے ملازمین پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ پروٹیسٹ ملک کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں. سی بی اے کل اسلام آباد میں بھی پروٹیسٹ ہوا, آج بھی حالیہ دنوں پروٹیسٹ ہی کیے جا رہے ہیں جو امپلائیز یونین ہیں ان کی جانب سے ایک مطالبہ یا خدشات سامنے آئے ہیں کہ جو اور دیگر گروپس کنسرن گروپس کی جانب سے بھی کہ جو پی آئی اے کے ایسٹس ہیں اس کا تخمینہ درست نہیں لگایا گیا, کم لگایا گیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ تخمینہ پی آئی کی جو ایسٹس کا ہے وہ پی آئی اے نے خود نے تو نہیں لگایا, وہ تو تھرڈ پارٹی پروفیشنل ویلیوز نے لگایا ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تخمینہ غلط ہو, وہ تو پروفیشنل جو اینٹیز ہیں ویلیوز ہیں انہوں نے لگایا ہے, پہلی بات. دوسری بات, جو امپلائیز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ماضی کے امپلائیز, ان کے ساتھ جو کانٹریکچوئل ارینجمنٹس ہیں وہ سارے آنر ہو رہے ہیں. ان کے پینشن, ان کی میڈیکل, ان کی سبسیڈائز ٹکٹ, وہ سارے آنر ہوں گے. جو کرنٹ امپلائیز ہیں ان کی بھی پینشن اور جو بھی کمٹمنٹس سارے آنر ہوں گے. اور جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو 12 مہینے تک نیا بڈر نہیں نکال سکتے. آن پیپر گزشتہ روز پروٹیسٹ میں نے کور کیا تھا
اسلام آباد میں جو کیا گیا پی آئی اے امپلائیز کی جانب سے، جو کرنٹ امپلائیز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آن پیپر کچھ نہیں فراہم کیا گیا. جتنی بھی آپ نے جو ابھی کلیمز کیے ہیں، یہ ہمیں آن پیپر نہیں فراہم کیا گیا. ہمیں نہیں پتا کہ جب پرائیویٹائز ہوتا ہے تو ہمارا کیا مستقبل ہو. ایز اے پرائیویٹائزیشن ایڈوائزر، ایز اے چیئرمین آف پرائیویٹائزیشن کمیشن، میں لائیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو 12 مہینے تک کوئی نہیں نکال سکتا. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو اینٹیٹی بکتی ہے تو ایک اگریمنٹ ہوگا بٹوین دا بائر اینڈ دا سیلر، تو اس کے اندر سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. جو ماضی کے امپلائیز ہیں، جو کرنٹ امپلائیز ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں ڈاکیومنٹڈ ہے. تو گورنمنٹ یہ سب سائن کرے گی اس کے ساتھ. اب 6,500 امپلائیز سب کو لیٹر دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو کانٹریکچوئل ارینجمنٹ وہ تو کنٹینیو ہوگا. اگر ان کو نکالنا ہوتا یا کوئی نیگیٹو چیز ہوتی تو ان کو انفارم کیا جاتا. تو کوئی نیگیٹو چیز تو ہے نہیں اس کے اندر. اخراجات کم کرنے کے لیے کیا واقعی وزارتوں کی تعداد میں کمی یا انہیں ضم کرنے کی خبر میں کتنی صداقت ہے؟ یہ صداقت ہے. کچھ ادارے تو آلریڈی بند ہو چکے ہیں، اور باقی ایک رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے کیبنٹ کی جس کے اندر کام ہو رہا ہے. تو ہر منسٹری کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں منسٹریز میں یا ڈپارٹمنٹس میں لوگ کم ہو سکتے ہیں اور کن کو ہم مرج کر سکتے ہیں. تو وہ کمیٹی کام کر رہی ہے اس کے اوپر. کچھ چیزیں ہو گئی ہیں لیکن یہ کام ابھی آن گوئنگ. تو کن وزارتوں کو ضم کرنا یا ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ بھی جو کمیٹی ہے وہ ابھی کام کر رہی ہے، اس کی ویزیبلٹی مجھے نہیں ہے اس کے اوپر، اور جو کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کو زیادہ ہے. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ جی آج کیا ہو گیا، یہ ایک ایوالونگ پروسیس رہے گا فار دا نیکسٹ فیو منتھس. جیسے ایسے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو کچھ تو ختم ہو رہی ہیں اور بہت ساریوں میں لوگ کم کیے جا رہے ہیں. کچھ جو ادارے جو منسٹریز ہیں تو ان میں تو جہاں پر ہائرنگ کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہاں پر ہائر ہو رہے ہیں لوگ. تو انسٹیڈ آف فریش ہائرنگ لوگوں کو ایبزارب کیا جا رہا ہے.